الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم دہرائی کر لیتے ہیں، لحن جلی کی 4 غلطیاں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، جن میں سے پہلی غلطی ہے مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، دوسری ہے حرکات و سکنات کو آپس میں بدل دینا، تیسری ہے کسی حرف کو بڑھا دینا یا بے جا لمبا کر دینا، کھینچ دینا، اور چوتھی ہے کسی حرف کو کم کر دینا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو حروف کی تعداد بتائی تھی، تو تعداد حروف کی جو ہے وہ یا تو 28 ہے یا 29 ہے، اور اسی طرح میں نے آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ جن حروف کو ہم بڑی یہ کے ساتھ اردو میں ادا کرتے ہیں ان حروف کو عربی میں الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے با، تا، ثا، حا، خا، را، زا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہم نے حمزہ اور الف کا فرق سمجھا تھا کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا سکون کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، اور حمزہ جو اصلی ہوتا ہے اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، اور الف جو ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے کہ زبر، زیر، پیش کے حوالے سے آپ نے 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں ہمیشہ کے لیے، اس کا آپ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو زبر، زیر، پیش کو لمبا نہیں کرنا، دوسرا اس کو پڑھتے ہوئے آخر میں جھٹکا نہیں دینا۔ جیسے حمزہ زبر ا، یہ آخر میں جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر ا، یعنی آپ اندر سے آواز نکالیں اور اسے بس چھوڑ دیں۔ حمزہ زبر ا، اپنا حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو لبا نہیں کرنا کسی بھی صورت میں۔ اور کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ بھی حرکات میں ہی آئیں گی، اور فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کھڑی زبر ہے تو وہ ایسے سمجھیں 2 زبر کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، یعنی 1 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ جیسے حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم تھوڑی سی زبر کی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں، اگر آپ نے اس کی مطلب کتابی صورت میں دیکھنا ہو اس کی پریکٹس کے لیے، تو یہ ہم نے جو سلائیڈز بنائی ہیں یہ ایک قاعدہ ہے قرآنی قاعدہ دارالسلام والوں کا، تو یہ ان کی ہی جو پریکٹس کے لیے حروف دیے گئے ہیں قاعدے کے اندر، وہی اس سلائیڈ کے اندر آپ کو موجود نظر آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو یہ ضرورت ہو قرآنی قاعدہ تو وہ دارالسلام والوں سے لے سکتے ہیں آپ آرام سے۔ یہ اس لیے ہم نے رکھا ہے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر کسی جگہ پہ کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ جہاں سے لینا چاہے وہاں سے ہی اس کو مل جائے۔ دارالسلام کا کیونکہ مرکز تقریباً ہر بڑے شہر میں ہے تو وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر ع،
غين زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، كاف زبر كا، لام زبر لا، ميم زبر ما، نون زبرنا، واو زبر وا، ها زبر ها، ها زبر ها، حمزہ زبر ا، یا زبر یا۔ تو آج ہم یہاں پہ ہی اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔